نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 83 to 86 میں ہم جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کے متعلق جانا تو ان کی کیا حالت ہوئی۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا دی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت 87 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 88 to 90 میں حاسدوں کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آیت 91 to 93 میں ہم دیکھیں گے کہ بھائیوں کا اعتراف خطا کرنے پر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آیت 94 to 98 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا حسین اختتام دیکھیں گے۔ اور جب یہ قافلہ مصر کے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے،
ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔